حدیث اور تاریخ کے کتابوں میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا ہے جسے اگر ایک جگہ جمع کی جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ضخیم ترین ہوگی۔ آل محمد کی بزرگی، فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگرگوشہ رسول حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسن و حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کی جائے گی۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن و حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کے ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ مسجد میں ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان 2 جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔
امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزری، باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان، کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ